المطهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ الحجر دی 72 نمبر آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک اس آیت مجیدہ قوم لوط کے متعلق اپنے آخری نبی نال گل کر رہے ہیں اور آخری پیغمبر نال مخاطب ہو کے اللہ فرما رہے ہیں لعمرک حبیب مجھے تیری پوری زندگی کی قسم، مجھے تیری ساری عمر کی قسم کہ انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے وہ اپنی مستی میں سرگردان تھے، وہ کسی کی سننے والے نہیں تھے، وہ ایسے تھے کہ اپنی ہی مستی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اور اپنی مستی کے اندر سرگردان تھے۔ جس طرح کوئی مست بندہ، جس طرح کوئی بے ہوش بندہ، جس طرح کوئی بد دماغ بندہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، میرے حبیب وہ ایسے بندے تھے جو عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ میرا موضوع اس آیت مجیدہ کا پہلا لفظ ہے جی، اللہ فرمایا لا امرک، اے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی ساری زندگی کی قسم، مجھے آپ کی ساری عمر مبارک کی قسم۔ میرے محترم سامعین، علماء دا یہ فرمان ہے، شیعہ سنی متفق ہو کے کہہ رہے ہیں کہ قسم ہمیشہ اس شے دی اٹھائی جاتی ہے جہدے وچ عیب کوئی نہ ہو۔ قسم ہمیشہ بے عیب دی اٹھائی جاتی ہے۔ جدو اللہ فرما رہے ہیں آخری پیغمبر نو کہ اے میرے حبیب مجھے آپ کی پوری زندگی کی قسم، مجھے آپ کی ساری عمر کی قسم، تو یہ مطلب ہے کہ پیغمبر دی ساری زندگی ہی عیب تو پاک ہے، عیب تو پاک ہے، اللہ پاک قسم اٹھا رہے ہیں۔ مثلا اسی قسم اٹھانے ہیں اللہ دی قسم یہ سمجھ کے کہ اللہ بے عیب ہے، رسول اللہ دی قسم، کئی بندے آندے نے قرآن دی قسم، کئی بندے آندے نے علم دی قسم، کئی بندے آندے نے خون شبیر دی قسم۔ یہ مطلب بندے سمجھتے ہیں کہ قسم وہ ہی اٹھائی جائے گی جہدے وچ عیب کوئی نہ ہو۔ میرے محترم سامعین، کچھ بندے انہوں غلط العام آکھو یا غلط العوام آکھو میں نہیں پتا، میں کدی کدی نا جی اس مجلس جو یہ پڑھنا نا آیت مجیدہ قسمہ والی، ادوں پھر میں اپنی دھیاں بھیناں نوں ماواں نوں کئی باری آنا کہ جہاں شوہر اپنی بیوی نوں آندا نا مینوں تیری قسم ہے، وہ سمجھ لوے کہ جھوٹ بولن لگے۔ وہ بیچاری سمجھ دی ہے کہ میری قسم اٹھا گیا ہوں تو سچ ہی بولے گا۔ اصل یہ کہ ایک نا یہ ہے ایک دائی دوست دوست کی قسم اٹھانا ہے، یار یار کی قسم اٹھانا ہے، خصوصاً جتھے بندے اس قسم کا معاملہ ہو گیا بیوی کا اتنے کیا دینا بھائی میں نہ کرما والی تیری قسم ہے بڑھتی نہیں، وہ بیچاری کرما والی سادہ سمجھ دی ہے کہ قسم اٹھا گیا ہے قسم۔ میرا خیال ہے کہ اگر مرد اپنی زوجہ کو رکھے یا زوجہ، میں عمومی گل معصومیت کی گل نہیں کرتا، یہ سارے ورگے بندے اپنی بیوی کی قسم اٹھان یا بیوی ساری قسم اٹھائے، میرا خیال ہے نہ مینوں اعتبار کرنا چاہیے نہ انہوں کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ جتنی قسم اٹھائی جا رہی ہے پہلے وہ سوچے کیا میں قابل قسم بھی ہوں یا نہیں، کیا میری قسم اٹھائی جا بھی سکتی ہے یا نہیں۔ جب ایک قابل قسم ہی نہیں، قسم اٹھان کے قابل ہی نہیں، تو اٹھا کے جو مرضی آخو کہڑا پاٹ پہ لگتا ہے۔ میرے محترم سامعین، میرا خیال ہے کہ یہ گل یہ واسطے ہو گئی، انہوں زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں کہ قسم بے عیب کی اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب مجھے تیری ساری زندگی کی قسم، بندے پہلے سارے نال طے کرنا ہے کہ نبی کی زندگی کتنی حضور یہ ہے وہ ملکوتی زندگی، ایک حضور کی ذاتی اور بشری زندگی۔ اس گل سے کوئی فلسفہ لمبا چوڑا نہیں کہ پیغمبر کی اگر اس کی زندگی شمار کرنا شروع کی ہے کریے تو پیغمبر تو فرماتے ہیں ادو ہی نبی سا جدو آدم ہی کوئی نہیں سا، جو نبی ہم آدم و بین المائے بتی پیغمبر حضرت آدم تو پہلے دن نبی نے۔ یہ مطلب سانو پتہ نہیں کہ حضور کی عمر مبارک کدوں شروع ہوتی، تو جب ہوں اسی آخیے کہ حضور کی عمر مبارک ختم ہو گئی ہے تو یہ بھی گل غلط ہے، کیونکہ حضور ہوں بھی زندہ انتقال فرما گئے نے زندہ نے، جہے بندے کو اس زندگی تے کوئی وہم ہے وہ واسطے مثال دینا، شہید زندہ رہنا
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. شہید تو اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو مردہ مت کرو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اس کو زندہ ماننا ہے، سمجھنا نہیں، کیونکہ وہ تمہارے شعور میں آ ہی نہیں سکتا. ولیکن لا تشعرون، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا. کہ اللہ جتنا پنڈال بنایا گیا ہے، پتہ ہے جنہیں بنایا ہے پھر کتنے بندے بیٹھے ہیں. اے شادی حال ہے جو انہوں پتہ ہوتا ہے کنیاں کرسیاں تے کتنے بندے بیٹھے ہیں. ایک منٹ تو پہلا حساب لا لی کہ 400 تو بندہ آخیا 450 ہو گیا. انہوں پتہ ہوتا بھی اتنے گنجائش کرنی ہے تے کتنے بندے بیٹھے ہیں. دوائی تے لکھیا ہوتا ہے کہ یہ سال بعد ختم ہو جائے. انگریز پوریاں تے لکھ گیا سن کہ 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعد یہ اٹھا کے نمی بنانا، کیونکہ پتہ سی انہوں جنہیں بنائی کہ یہ کنے جوگی جس دوائی بنائی ہے انہوں نے پتا کہ دوائی کنے جوگی. جنہیں چھت بنایا انہیں پتا کہ چھت دے اتنے کچھ بنانا ہے کہ نہیں یہ کنے جوگ ہے. یہ جی شاید بندیاں بنائی ہو گئی یار، وہ بندے کو پتا ہوتا ہے کنے جوگی ہے. جس بندے آپ بنائے انہوں نہیں پتا ہے کنے جوگی. اللہ فرما رہا ہے تو سوچنا بھی نہیں کہ شہید زندہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ بھلا کتنا تشعرون، تمہارے شعور میں یہ بات بھئی کیا بات ہے آ ہی نہیں سکتی. اور فرما ہو رہا ہے جو خالق شعور ہے. یار جس اللہ نے شعور بنایا ہے وہ اندر میں اس قابل نہیں بنایا کہ شہید کی زندگی کو سمجھے. کہ بلا جس شعور بنایا ہے وہ کہہ رہے ہیں اے بچہ جتنا وزن اٹھا سکتا ہے تو انہیں پتا کتنا اٹھا سکتا ہے. جنہا جوان پیچھے بچہ بیٹھا وہ زیادہ اٹھا سکتا ہے. کم از کم لحاظ سے رکھنا چاہیے. اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی نفس پر کسی ذات پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتے جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ سادہ شعور اس قابل بنایا ہی نہیں کہ اسی شہید کی زندگی کو سمجھ سکتا. میرا خیال ہے کہ ایک گل کر دینی چاہیے کہ جیڑا شعور اس شہید نو نہیں سمجھ سکتا وہ سید و شہداء نو کیسے سمجھ. اچھا بھائی سارا شعور اس قابل نہیں. اچھا ویسے شہید زندہ ہوتا ہے یہ تسلیم کرنا ساڑھتے تے واجب، تسلیم کرنا واجب ہے. یہ مطلب ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں تسلیم کرنی ہے نہیں انہوں سمجھنے کی ضرورت نہیں. کیوں نہیں ضرورت؟ کو سمجھ آؤندی نہیں آ سکتی نہیں. یہ مطلب پیغمبر اعظم کی حیات طیبہ موجود نے، پیغمبر حیات نے، پیغمبر شہید زندہ رہا. اور پاکستان میں شہید بھی اپنے اپنے پیپلز پارٹی کا بکرا شہید ہے، مسلم لیگ کا بکرا شہید ہے. یعنی ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کا شہید ہے. وہ یار شہید ہے تو ضیاء الحق انہوں کا شہید ہے. جنہیں مروا چھڑیا وہ بھی شہید ہے، تیرا پھانسی لگ گیا وہ بھی شہید. جڑی قوم ہوں تک بھٹو تے ضیاء الحق چ تمیز نہیں کر سکی وہ نہیں بلا جانے نہروان حق دے قوم سی سفیر دے حق دے قوم. یہ 44 سال بعد مار پٹ کے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کروایا ہوئی سرکاری صاحب تے برابر نے لڑ مل کے کیس کیتا تے 44 سال بعد پتہ لگا ہے بھی جڑا بھٹو دا قتل سی وہ جوڈیشل قتل سی، وہ صفائی کا موقع نہیں دیتا گیا. ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیتا ہے، ایک بینچ نے بیٹھ کے انہوں نے اختلاف کیتا ہے. ایک سلیقی فیصلہ ہے 44 سال بعد جب دونوں صفائی کا موقع نہیں دیتا گیا. ایک 44 سال بعد فیصلہ ہوا. میں ویسے ایک فقیر کو پوچھا میں کیا یہ فیصلہ جو بھی فوت ہو گیا ہے پھانسی لگا جنہیں دوایا وہ بھی فوت ہو گیا تو جنہیں جج نے دیتا وہ بھی غریب کے لعنت ہو گیا. دنیا تو سارے ٹر گئے. اللہ کی بارگاہ جی یہ 44 سال بعد وہ کی فائدہ ہو رہا ہے؟ یعنی کی فائدہ ہو رہا ہے؟ ایس بڑے کی فائدہ ہو رہا ہے؟ پتہ نواز صاحب چرا کرو پیاس کے ہفتوں یہ نہیں ہو رہا ہے. انہوں آنسو آ گیا اور ادھر کی فائدہ ہو رہا ہے. وہ آ کر نہیں چکر لیتے اصل اس کوئی وقت سایہ نہیں ہویا. عدالت کا باقاعدہ فیصلہ اس وقت ہو ہے کہ کم سے کم 44 سال بعد پتہ تو لگے نا حقیقت کی سی. کمال ہے میں کہ پھر سوچ 44 سال بعد ایک حقیقت کا پتہ بھی لگ جائے پھر غلط ہے. پھر غلط ہے. وہ کہنے لگے جی حقیقت سامنے آ گئی میں کہتا سونا فائدہ نہیں. فائدہ بھی ہونا چاہیے. مسئلہ فیصد اور رسول اللہ سے اسے بندے کو یاد ہوگا کہا اجیدے تو مار پہنتی سے رسول اللہ سے. اگر میں کلپ لکھیا وہ ایک بچے نے اپنے استاد کو پوچھا استاد جی
یہ مسئلہ فیصد اور سوچتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہو سکے بڑا مسئلہ سمجھاتے سو فیصد اور وہ میرے زندگی چ بڑے مسائل پیدا ہوئے وہ نہیں کتنے کم آئے. پہلے شادی بھی سی ہوتی ایک مسئلہ سی پھر ہو گئی تو پھر ایک مسئلہ ہے. شادی نہ ہونا بھی تو ایک مسئلہ ہے جی ہو جائے پھر وہ بڑا مسئلہ ہے تو دوسرا بعد ہو پڑتے اور مسئلہ ہے. ہو سکے جتنے میرے مسائل آئے ہیں وہ مسئلہ فیصد زور سے میرے کسی کام نہیں آیا وہ کتنے استعمال کرنا ہے. وہ ٹیچر نے آخیا اللہ دے بندہ وہ نہیں استعمال کرنا نہیں ہوتا تو ہو سکے ایویں کان پڑھا کے سوٹیاں مار دیں تو سانو پڑھا کے چھڈیا تو منوا کے چھڈیا آج کسی کہہ رہا کوئی فائدہ بھی تو ہونا چاہیے. وہ بندے اتنے ہو بیٹھے سن ایک بندہ بڑا تنہا بیٹھا سی آدمی سی اچھا پڑھا لکھا اس سال وہ ہوتا کہ میں کروں دس میں تو کچھ دس وکیل صاحب سے آخیا کہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ 44 سال بعد ایک حقیقت سامنے آتا وہ جڑا دانشور سی انہیں بڑا اچھا انہیں آخیا سر وہ کہتے ہیں کہ 44 سال بعد جہے میرے سامنے گل آ گئی ہے نا کہ حق تے کون سی اور دوسرے پاسے کون سی ہونے کا فائدہ ہے کہ اج بھی بندے ایک باری گواہی تے دینا او حق تے سی کمال ہے وہ فائدہ ہوئے گا کہ سچے پسے والا فرشتہ دیکھ لے گا کہ اس بندے نے زندگی چ بھی نیکی کی ہے کہ کم از کم انہیں حق کا ساتھ دیتا ہے. یہ مطلب ہے یار 44 سال بعد ایک فیصلہ سامنے آوے کہ وہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جنہوں اللہ نے بنا کے ہی حق بھیجا ہوئے. ایک بار جب مرن تو پہلو کوئی بندہ اعلان نہ کرے کوئی بندہ کتاب نہ لکھے تو پتہ ہے اتنے گل کرنے والے بندہ پھنس جاتا ہے. فصل کی لوڑ نہیں پرچہ کروانے کی لوڑ نہیں میرا ہر مرن تو پہلا ایک باری دماغ میں چیز سوچ لے ہر جان کے چلی حق سی سوچ بھی لوے گا تو تینوں فائدہ ہو جائے گا. میرے محترم سامعین میں فائدہ تلاش کر رہا ہوں کہ شہید پاکستان پتہ اپنے اپنے جہے بندے اتنے دھماکہ ہوا ہے. پھر میں مثال اس واسطے نہیں دینا کہ لوگ کر کے مجلس کی گل مسجد بھی دھماکے ہوئے نماز دے بھی ہوئے نماز ہوئے. کمال ہے کہ جنہیں نماز پڑھ گیا جو اتنے اللہ معافی دے دے دھماکہ ہو گیا انہوں نے اپنی قبر تو شہید لکھے ہے تو جنہیں سچ لبا ہے تو باقی لبا ہی نہیں تو آڈا کی خیال ہے وہ شہید نہیں کرتا. چلو وہ یارا انہوں نے آخیا تو سب تو پہلے جنت دے جانا. یہ مطلب ہے کہ جہاں دھماکہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے شہید ہے جتنے ہوئے ہیں وہ انہوں نے شہید اپنے اپنے شہید. اس گل کی اختلاف ہو سکتا ہے شہید ہے کہ نہیں اگلی گل کی اختلاف ہی کوئی نہیں. شہید تیرا ہے تو تیرا شہید شہید ساڈا تو ساڈا شہید ایک تو منیا نہ ہوں تو شہید زندہ نا. میں پاکستان کی بحث نہیں کرتا اس واسطے کہ اپنا اپنا شہید ہے. اتنے فوج نہ جڑے لڑتے ہیں وہ بھی شہید نے جنہوں فوج مارتی تو جڑے فوجی بچارے ہوتے ہیں وہ بھی شہید نے. اصل تو اپنی فوج کو شہید کرنا انہوں نے تو نہیں آخر یا فوج کے حملے کرتے ہیں اور جڑے دہشت کرتے ہیں لیکن وہ اپنے طور پر انہوں نے شہید کرتے ہیں اسی اپنے فوج کو شہید کرنے ہیں. میرا خیال ہے ان کی گل کرنے لگا یہ تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. یہ لوگ آخر گے عورتیں شہید ہے کہ نہیں عورتیں شہید ہے کہ نہیں ماتم کرتا شہادت دینا ہے کہ تراویح پڑھتا شہادت دینا ہے کہ نماز کھلوتا شہادت دینا ہے یا مجلس بیٹھا شہادت دینا ہے. اے قرآن اپنے اپنے مولوی کو کچھ نہیں. یہ کوئی شک ہے کہ جہاں زہرا کے بابے کے کہنے تے مر جائے وہ شہید ہوتا. اور کیا بات ہے میں دوبارہ یار پیغمبر دی اطاعت وچ دنیا چھڈ دے پیغمبر آکھے اتھے مر جا تجھے مرنا شہید ہے. شہادت پیغمبر نے فرمان جنگ بدر 14 شہید ہوئے جی کتنے جی جنگ بدر 14 شہید ہوئے 70 مرے پھر اکھا شہید کنے ہوئے 14 تے مرے کنے 70 زندہ کنے 14 تے 70 مردہ. جنہیں نبی نے ٹکرا کے مرے نے نا وہ مرے نے. وہ یار پیغمبر دی مخالفت تے جڑے آئے نے قتل تے ہوئی ہوئے نے لیکن وہ مقتول مر گئے جنہیں پیغمبر دے نال سن وہ شہید نے. یہ مطلب ہے جڑا میرے نبی تے
فرمان نو من کے قتل ہو جائے وہ شہید ہے کہ شہید زندہ بہت شکریہ شہید زندہ ہے میرا خیال ہے تو اگے دلیل کوئی نہیں وہ جنہیں آنکھیں لگ کے جان دینا زندگی ہوئے وہ آپ مردہ کیسے ہو جائے بہت شکریہ کمال ہے یار جنہیں آنکھیں لگ کے جان دینا شہادت کے مرتبے تے فائز کرے انہوں مردہ رکھنا اسلام دی توہین ہے انہوں مردہ سمجھنا دین دی توہین ہے یہ دا مطلب ہے نبی پاک آج بھی زندہ وہ زندگی ساری دی زندگی دی قسم کھاتی ساری زندگی دی قسم کھاتی دو زندگیاں میں حضور ایک وہ ہے جدا اندازہ نہیں کہ کتنی زندگی ایک وہ زندگی ہے جدا اندازہ ہے کہ نہیں زندگی ایک وہ چکوال دے بندے بول وہ کنی 63 60 دتن 63 یہ 63 حضور دی ساری زندگی ایسا مانا بندے سارے بیٹھے سارے سامنے سارے تو مراد دنیا کے سامنے جڑی حضور دی ظاہری زندگی وہ 63 تو پہلے بھی نبی زندہ سا تھوڑے بندے کیوں بولتے 63 تو پہلے بھی حضور زندہ سا لیکن وہ ملکوتی زندگی سی لیکن وہ نورانی زندگی سی وہ روحانی زندگی سی کہ کن تو نبی آدم و بین الماء والطین آدم سے پہلے بھی میں نبی تھا بشر نہ تھا نبی تھا استاد مکرم یاد آ گیا لیکن صابر حسین نقوی منڈی بہت ہی لڑا شاید کو بندے بیٹھے ہو الحمدللہ بہت شکریہ وہ فرماتے سر لوگوں میں اور ہم میں یہ بنیادی فرق ہے لوگ کہتے ہیں بشر کو نبی بنایا ہم کہتے ہیں نبی کو بشر بنایا بشر کو نبی بنانا اور ہے نبی کو بشر بنانا پہلے نبی تھے اللہ نے بشریت عطا کی وہ جنہی ساڑھے سامنے زندگی آئی ہے وہ بشریت کی زندگی یار کہ بہت سمجھا کہ یار دنیا کے سامنے جنہی زندگی آئی ہے وہ حضور تھی بشریت کی زندگی بشریت کی جنہی ملکوتی زندگی اور ربیع الاول کی 17 تو پہلے بھی ہے سر بہت شکریہ اور 28 یعنی سفر کی تو دنیا تو رخصت ہے مصطفیٰ بھی حضور ہے میرے محترم سامعین تسی ذرا اندازہ لا کے دیکھنا کہ ساڑھے بہت بہت بڑے خطیب تے بڑے بڑے علماء ممبر پہ آئے رہے بندے سامنے بیٹھے ہیں انہاں حضور دی حضرت علی علیہ السلام دی حضرت سیدہ دی یہ معصومین دی ملکوتی زندگی پڑی تھی ملکوتی زندگی یعنی کتھے ملائکہ کتھے سن انہاں دے نور کتھے سن اور ارواح کتھے سن اور کیڑے کیڑے معاملات ہیں یا اگلی گل پڑھن گے جڑی ہن زندگی کہ ایس ویلے حسنین کتھے نے ایس ویلے مولا علی کتھے نے ایس ویلے مولا کائنات کتھے نے سرکار دو عالم کتھے نے یعنی یا پچھلی ملکوتی زندگی یا اگلی ملکوتی زندگی آج جڑے بیٹھے ہیں اللہ دیا بندیا انہاں نوں 63 سال والی زندگی سنا شکریہ کیوں اللہ فرماتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے کچھ ساڑھے واسطے نمونہ 63 سال ہے بہت شکریہ جنہیں میں نے سرکار بشریت چاہے 63 سال زندگی ساڑھے واسطے نمونہ ہے سرکار کا کھانا سرکار کا پینا سرکار کا بیٹھنا سرکار کا سو جانا سرکار کا اٹھنا مسواک کرنا پانی پینا اکثر کر دے گئے کہ بندیاں ملکوتی زندگی تے زیادہ زور دیتا ہے اور بشری زندگی میں بندیاں اگنور کیتا ہے کہ کرنی نہیں سی چاہیے ایک بیان کرنی چاہیے 63 سالہ زندگی تے جب غصہ نہ کرو تو میں وہ دی وجہ دس کرنا اصل ہے جب ملکوتی عرفانی تے نورانی زندگی بیٹھے عقیدہ ہے انہاں 63 سالہ بیچے ہمارے بہت شکریہ میرا پیغام پہنچ گیا آج جڑی عرفانی زندگی ہے نوجوانوں جڑی روحانی زندگی ہے
جڑی عرفانی تے نورانی زندگی ہے وہ عقیدہ ہے، وہ سب مننا ہے کہ نبی ہے سر، نبی ہے، نبی تھے بھی موجود اور آج بھی ہیں موجود۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو زندگی ہے نا حضور کے سامنے آئی 63 سال، یہ سارے واسطے کون ہے؟ اصل انہوں بیان اس وقت نہیں کیتا جاتا کہ بندے نو پتہ ہے آدم کو پہلا دے واقعات پڑھو تو یا کو جنت دیا گلا سناؤ، جے 63 سال والی زندگی سامنے آ گئی تے بیٹھی ہوں جو بیانی پڑھی ہے جی میں پیغمبر بیانی سی جی پھر بیٹے بھی تربیت ہو جی تربیت پڑھی ہے جی میں پیغمبر میں کہتی سی کہ گلیاں میں چھوچ ٹرنا پڑھا جی میں حضور ترے سال جدو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ 63 سال میں پنجابی کر رہا اور جلدی تو قریب کر رہا اصل غصے والی گل کوئی نہیں، تو پتہ ہے بل آ جاتا ہے تو تار نہیں پہنتا پہ بندہ غصے کا ہوتا پہ بندہ جا دیتا ہے دینا ہی پہنتا پر میٹر کٹ کر بندہ راضی راضی جائے گا تا بھی نہیں پیسے نہیں جیسے سڑتا بندہ جائے گا تا بھی وہ نہیں پیسے جیڑی حقیقت ہوئے وہ تو حقیقت ہی ہوتی ہے نا۔ اصل پیغمبر اعظم کی مولا علی علیہ السلام دی، امام حسن مجتبیٰ دی، امام حسین علیہ السلام دی، ایک بشری زندگی بندے روحانی پڑھتے بشری زندگی کیوں نہیں پڑھتے؟ اصل کہ بشری زندگی پڑھنی پہ تے فجر نڑا اٹھنا پائدہ پھر وضو کرنا پائدہ پھر نماز واجب پڑھنی پائدہ پھر رمضان آ جائے تو روزہ رکھنا خیر لو جی جڑی ذاکرین آتے نا امید تو زیادہ وہ آج کم ہے، امید تو زیادہ تھا اس عمل والی گل تو ملی میرے عزیزو یہ حضور کی جڑی بشری زندگی ہے وہ دے پچھوں اسا ہدایت ہے، ہدایت سمجھے دے چلے پڑے جدو اسی نوری نہیں تے نور دی زندگی تو سانو ہدایت کری آئی ہاں وہ دا کی فائدہ ہے؟ وہ عقیدہ ہے، وہ یقین رکھنا ہے کہ مصطفیٰ نور تھے، نور ہیں اور نور رہیں گے۔ وہ جڑی بشری زندگی ہے وہ حضور نے ہاتھ بھی دھوتے ہیں، کلوڑی بھی کیتی ہے، منہ بھی دھوتا ہے، وضو بھی کیتا ہے، اٹھ کے نماز بھی پڑھی ہے۔ اصل کرتے ہوئے سارے سامنے جڑے معاملات آئے ہیں انہاں وچ بڑے جا معاملات ایسے میں سارے پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ جنہ حکم ہے وہ دے مطابق میں عرض کراں گا، لیکن میں بڑی چاہیے تفصیلات نے لیکن 5 منٹ میں پہلے تمہید بناتے ہیں میرا خیال ہے شروع رہی یہ 63 سالہ زندگی دے بندے غور کر لینا تو پھر کے مک جاتے بہت شکریہ بہت زیادہ مسائل آنے لگے مسئلہ اللہ فرماتا ہے حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم میں آدم کو پہلے کی عمر نہیں بیان کر رہا میں ہونے والی زندگی حیات طیبہ بھی بیان نہیں کر رہا جنت والی بھی نہیں کر رہا اور 63 سال میں ایتھوں شروع ہو ایتھا ہی ڈھوپ کرو جدن سیدہ طیبہ طاہرہ منورہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دی گود اطہر چر رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں مولوی من اوتن میں اللہ فرمایا مجھے تیری زندگی کی قسم یہ مطلب ہے پیغمبر کی زندگی کا پہلا سال جنہا ایتھے دنیا دے آگے آیا ہے وہ دی بھی قسم جدو نبی دی حیات تجربہ 2 ماہ ظاہری ہوئی وہ دی بھی قسم وہ جدو سال دے ہوئے وہ دو نہیں قسم جدو 10 سال دے ہوئے وہ دو نہیں قسم جدو 20 سال دے ہوئے وہ دو نہیں قسم جدو 40 سال دے ہوئے ساری عمر دی قسم ہے عمر دے بیچی 40 سال دی آئے وہ دے 50 سال دی آئے 60 سال دے ہوئے تو پھر قسم یہ مطلب ہے طے ہو گیا کہ نبی دا بچپن بھی بے عیب ہے کمال ہے نبی دی جوانی بھی بے عیب ہے نبی دا بڑھاپا بھی بے عیب ہے یہاں پوری زندگی دی قسم ہے جب پوری زندگی بے عیب ہے نا یار اپنی زندگی سوچ لو میں اپنی زندگی سوچ لینا کوئی نہ کوئی عیب کمی ہے ہی ہے علم دا گھٹ ہونا ہی نہیں کمی ہے عیب دا مطلب ہونا نہیں عیب دا مطلب کمی ہے میں کی کرا کوئی طریقہ تے ہے جو میں بچیاں کو سمجھا رہا صلوات پڑھو دنیا دی کوئی فقہ دسے
فرقہ جدی سزا دسو فقہ حنفیہ جدی کی سزا ہے فقہ جعفریہ جدی کی سزا ہے امام مالک نے کی سزا رکھی امام شافعی نے کی سزا رکھی میں جتنے مرضی اپنا بٹن بند کر رہا امام مالک کی گناہ نہیں میں کہنا گناہ نہیں تسی ایسے کیوں اگر میں اتھوں این جاؤں گا کسے بندے دھیان نہ میری گل نہیں سے سننی میں اگلے دن گیا یقین کرو ہوں تو میں اتنے کر کے کیتا ہے صرف میرا نا جی ایک بٹن ایک تھالیے دیا ایک بٹن میرا کھولا سی اے بند سی ایک بند سی اے کھولا سی نال دے بندے اٹھن لگا میں پڑھن لگیا نال دے بندے میرے کان چکھیا کہ آپ بٹن بند کر وہ بٹن کھلا بھی ہے تے گناہ نہیں عیب ہے مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر ہے یہ عیب ہے کھلا ہے تے عیب ہے اٹھاؤں کا بند ہو جائے تے عیب ہے سمجھان کا طریقہ ہوتا ہے گناہ نہ بھی کرے جڑا کہ جدا بھی کرے نہ وہ بھی قسم نہیں اٹھائی جاتا قسم وہ بھی اٹھائی جاتی ہے جدا چاہے نہ عیب بھی نہ ہوئے اللہ دے بندے آپ بٹن اٹھاؤں کا ہو جائے کہ عیب ہے کہ جنہوں 17 سالہ بعد نبی دسے بزرگوں سود حرام ہوتا ہے وہ قوم نہادی کیسے بڑھ جائے اور یہ کیا کہہ مولا کا منتظر دے شکریہ پیغمبر کا بچپن بھی بے عیب ہے پیغمبر کا بڑھاپا بھی بے عیب ہے پیغمبر کا لڑکپن بھی بے عیب ہے پیغمبر کی جوانی یاد بے عیب ہے کبھی بندے مان جان میں کیا پھر کے مک جاتے میں کیا جب مک بندے مان جان نبی بے عیب ہے ایک جملہ آ گیا ہے قبلہ نور میں بے عیب رہنا اور ہے بشریت میں بے عیب رہنا نور میں یطہرکم تطہیرا ہونا اور ہے نور میں پاک رہنا اور ہے بشریت میں پاک رہنا جب بشریت آتی ہے اس میں شادی ہوتی ہے بشریت میں بچے ہوتے ہیں یہ مطلب ہے جب آدم نے ان کا واسطہ دیا تھا اس وقت یہ نور تھے ان کا وہاں پاک ہونا بڑا کمال ہے مگر مسجد میں ہر بار آ جانا یہ بڑا کمال یہ نبی بے عیب نہیں بچپن بچپن کے معاملات ہوتے ہیں آج دوسرا بچے دو بچے چھوٹے بیٹھے یہ بچے میں قرآن کی قسم کھا کے رکھا اسی بھی یہ ڈیڑھ ہوں سب اسی بھی اس زمانے دیا گلا شروع کریے جنہیں کسی دی ریڑی تو امرود چوک کے کھاتا ہے جی جنہیں کسی دے ڈبے پیسے برات تو تھلے ہاتھ مار کے ضائع کیتے ہیں وہ شروع کریے تھے جنہیں بابے بیٹھے نے بڑے سارے بچے میرے آخر گیا وہ گل چھاڑ تو کہنا میرے دی گل شروع کر ارے گل چھاڑ تو کہنا میرے دی گل شروع کر دئیے یہ مطلب ہے ہر بندہ اپنی گل کرنا چاہتا ہے لیکن بچپن بچوں کٹ کے جنا بچپن بچ پا کے اللہ قسمہ کھائے انہوں محمد آنا صدقہ جانا پیغمبر کی زندگی عیب والا دن کوئی نہیں عیب والا لمحہ کوئی نہیں عیب والی گھڑی کوئی نہیں یار نبی ایک دن دا ایک لمحے دا وہ تو بھی بے عیب ایک باری سارا مجمع بولے کوئی نبی دی پوری زندگی بے عیب ہے لوگ سن کافر آکھر لوگ سن مشرک آکھر لوگ اپنے گھر بیٹھ سکتا جو دل کرتا ہے مولوی کا دل کرتا ہے کہ شیعہ باہر ہو جیسی جنت چ بڑھ کے اندروں کنڈی مارنی دل میں کرتا ہے اگر سے پوری گل ہو گئی یا نہ ہو گئی انہیں تو دل کرتا ہے کہ شیعہ ہونا کدھر باہر اسی اندر بڑھ کے نا اندروں کنڈی مار لیے تو کسی شیعہ کو اندر نہ ہونا چاہیے لیکن تینوں میں دسا
ساری حیثیت تیری نظر چ کدی سانو فضائل کی وجہ تو مشرک کہہ دے کدی ماتم کی وجہ تو کافر کہہ دے تو پتہ نہیں کی آنا ہے ایک دن دسا میں بنیادی گل دساں گا بچیاں کہ اصل بنیاد دے وچ کی ہے شیعہ مذہب ہے کی شیعہ مذہب کی حقیقت ایک جملے چ پڑھن لگا اصل ساڈا قصور لوگاں دی نظر چ ہے جدوں دا سا محمد نو پوری زندگی دا بے عیب منیا نا او دے تو بعد او دا نائب نو منیا جڑا پوری زندگی بے عیب اس کو علامہ ساڈا اللہ پاک نے عصمت نو برقرار رکھنے واسطے اور عیب دے نیڑے کسے پیغمبر نو نہیں ہونے دیتا اے عیب میرے نبی دی پوری زندگی بے عیب حضرت موسیٰ کا سلام ماں تو جدا ہو گیا سب تے پھر ماں ہی دودھ پلایا سی کسے اور بی بی دا انہاں نہیں پیتا اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ انہوں نے چھڑ کے ہوندے ساتھ غار تے آ جاندے سن اللہ نے انگوٹھے جو دودھ جاری کیا انگوٹھے جو آپ بچے انگوٹھا ہونے چوستے نہیں کئی تو 13 سال دے نہیں چھڑ انہوں نے مرچا بھی نہ دیا بیٹی ہیں جب پٹی بھی باندھی ہو پھر چوستے چوری باہر نکل گئی عادت کا ہے اصل چلا جی یہ انگوٹھا بچے بسم باہری تشریف فرما ہو گیا جب میں 2 دن قریب آ گیا مجلس قریب جزاک اللہ مجلس کی برکت جزافہ ہو گیا رحمت جزافہ ہو گیا صلوات ایک مرتبہ صلی میں عرض کر رہا انگوٹھے جو حالت کے یہ انگوٹھا جڑا یا انگلی یہ دودھ واسطے نہیں لیکن اللہ کے دن جو کر دے اللہ کر سکتا ہے ایسا کر سکتا یہ ممکن نہیں لیکن اللہ تے ناممکن ممکن کر دے تو سی اندازہ دو ویسے اللہ پاک خوراک تو بغیر بھی زندہ رکھ سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کرے کہ بندہ نہ مرے تو خوراک بھی کوئی نہ لگے بندہ بچ سکتا ہے بچ سکتا اللہ کل شیء قدیر اللہ نے نبی دے انگوٹھے جو دودھ کٹ کے کائنات میں دسیا میں انگوٹھے جو کٹ کے پیا سکتا غیر ماں دا نبی نہیں اچھا جی کیوں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول من طیبات اے قرآن سورہ مبارکہ مومنون ہے مومنون کے سامنے مومنون پہ پڑھ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من طیبات اے میرے پیغمبرو کھاؤ وہ شے جو طیب ہو اے میرے پیغمبرو کھاؤ وہ شے سر اٹھا جو طیب اور طاہر ہو نبی کھاتا ہی طیب ہے نبی کھاتا ہی طیب ہے جب کھائے گا طیب کھائے گا جب پیے گا طیب پیے گا یہ تسی بچہ تم شیلاؤ سہلے سنو شیلاؤ خرگوش کھاتا کھاتا شیعہ بچہ بیٹھا رہتا نہیں خرگوش کھاتا ہو سکتا نہیں کھاتا اب وہ واسطہ ہے وہ اس واسطے ہستا ہے کہ مولوی ساڈا پکدا ہی نہیں جنہاں پکدا ہے وہ کھاندے جنہاں نہیں پکدا وہ نہیں کھاندے یہ مطلب ہے خرگوش تو بچے میرا ہے انسان کا چکر سور کا گوشت کسی مسلمان وال بھی نہیں پکتا یہ جس بچے نے چھوٹے چھوٹے انہیں سور دیکھا بھی نہیں نہ وہ گوشت کے متعلق کوئی ریسرچ کی تھی کہ وہ گوشت کی نقصانات یہ اس واسطے نہیں کھاندے کہ انہیں پکدا ہی نہیں مسلمانوں کے بچے نہیں کھاندے کیونکہ انہیں پکدا ہی نہیں سور کا گوشت مسلمانوں کے بچے میں بڑیا کی گل نہیں کر رہا تسی آلو لے آؤ تو بچے آلو کھا لیں گے گوبھی لے آؤ تو بندے بچے گوبھی کھا لیں گے تسی مجھ کا دودھ پلاؤ تو مجھ کا پی لیں گے ڈبے کا گوڑ پلاؤ پی لیں گے یہ مطلب ہے یہ جنہ بچہ بچے ہے نا حرام تو اس دسترخوان کی وجہ تو بچے تھوڑی کیا بات ہے دور پہنچنے کی کیا بات ہے میں بڑیا کی گل نہیں کر رہا اگر کوئی بچپن کسی کا بے عیب ہے اور بچپن میں کسی نے حرام نہیں کھایا تو مربی کی وجہ سے نہیں کھایا
پرورش کرنے والے کی وجہ سے دکھایا، جو وہ کھلائے گا وہ کھائے گا نا، بچے وہی کھاتے ہیں جو دسترخوان والے بناتے ہیں۔ اور پتہ لگ گئی اللہ نے محمد بچپن کی قسم کیوں کھاتی ہے۔ صدقہ جاواں اہل جگوال، صدقہ جاواں قرآن دی عظمت کی قسم۔ میرے بچے ساڈے صدقہ آنے تو میرے بچے کھا سکتے ہیں، اس واسطے کہ صدقہ ساڈے تے جائز ہے۔ تسی یہ چپ کیتے ہو جی میں ہوئے جھولی پھیر لگا۔ اوے اسی نہیں پرندے، میں اس قابل ہاں کہ میں صدقہ نہ کھاؤں، لیکن جائز تے ہے نا میرے، میں غیر سید کا جائز تے ہے۔ وہ یار میں مانگنا پیا، میں نہیں کھانا، میرے کو ضرورت نہیں، ضرورت نہیں، جیب پہ گئے۔ تو ایک گل دسا، تسی میرے منہ لگے ہو، صدقہ زرداری تے بھی حلال تھے، نواز شریف صاحب سے بھی حلال ہو، سید نہیں نا۔ اے بیٹھے جی، اے بیٹھے جی، حرام جی، حرام ہے۔ انہوں نے بچے نہیں کھاتے، کیونکہ بڑے بھی نہ کھاتے، جو بڑے کھائے نا وہ بچے کھاتے ہیں نا۔ وہ یار شہیدہ کے بچے صدقہ نور صدقہ آؤں ہی نہیں۔ ایکو گل کرا، قرآن تے دو ہاتھ میں پاپو کھڑا، میرے بچے وہ کھاتے ہیں جو میں پکانا، شہرہ کے بچے وہ کھاتے ہیں جو شہری پکاتے ہیں، تواڈے بچے وہ کھاتے ہیں جو تسی پکاتے ہو، محمد وہ کھاتا ہے جو ابو طالب پکاتے ہیں۔ آباد رضی مولا بھر جزائے یا ایوہ الرسول کلوا من طیبات، یا مولوی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دسن کہ گوشت کے شکار وچ نبی پاک کو شروع ہوئے، آل محمد کے گھر، اولاد ابراہیم کے گھر ایک گوشت کا کھانا پیغمبر نے شروع کیتا ہے نزول قرآن تو بعد۔ یا ایڈا پردادا گوشت کھوا کھوا کے حاضر ہو گیا۔ چلو گوشت دے شوربے وچ پرکیاں پہ ہوں گے کھوانا، گوشت دے شوربے وچ، آلوہ دے شوربے وچ نہیں، گوشت دے شوربے وچ پرکیاں پہ ہوئیاں ہوں، انہوں حشم آنے، اس خوراک دا نام حشم ہے، کہ جڑا کھوائے وہ حشم ہے۔ یہ دا مطلب ہے پرانا گوشت پہ پاکدہ انہوں نے کہا۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ کو قربان کیتا ہے، زندہ دیتا ہے کہ گوشت کھوایا، گوشت کھوایا نے نہر کر کے، وہ گوشت حلال سی، کی پڑھیا جاتا ہے؟ بسم اللہ ہے، اچھی بولے اللہ ہو، اللہ فرماتا ہے مت وہ چیزیں کھاؤ جن پر غیر اللہ کا نام استعمال ہوا ہو، وہ چیزیں مت کھاؤ جن پر غیر اللہ کا نام پڑا گیا ہو، وہ حلال ہے جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہو۔ مولویوں تو قرآن کا واسطہ ہے، محمد تو ابھی دنیا میں آئے نہیں، یہ تکبیر ہے کون پھیرتا تھا؟ میلاد مصطفیٰ سے پہلے 100 اونٹ کی قربانی سید بطحہ نے دی، وادی حرم نے دی، بقیر ابراہیم نے دی، سلالہ اسماعیل نے دی، حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد نے دی۔ یہ مطلب ہے جن کو نبی اللہ اکبر سکھائے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں، جو محمد سے پہلے اللہ کو جانتے ہوں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ انہوں نے گوشت مکدہ سی، نبی پاک 8 سال دے سن جدو والدہ دنیا تو گئے، دادا دنیا تو گئے، 6 سال دے سن سے والدہ چلے گئے، 8 سال دے سن سے دادا چلے گئے۔ 8 سال کا کسے میں دے ظاہری شکل ہے، بشری شکل ہے، تیرے گھر کو 8 سال کا بچہ ہو گئے تو دھیان نہ دیکھوں۔ حضرت عبد المطلب نے دنیا چھٹن تو پہلا جنہیں پتر تاریخ لکھے ہیں سارے سامنے کر کے رسول خدا نے فرمایا میرے بیٹے محمد کس کے پاس رہنا پسند کرو؟ دوڑی کیا چھٹا لگتا ہے؟ کس کے پاس رہنا پسند کرو گے؟ مجبور ہے تاریخ
مصطفیٰ چلتے چلتے عمران ابو طالب دامن کے ساتھ آ کے لپٹ گئے. ٹھیک ہے. تفسیر عثمانی جناب کی نائے شبیر احمد عثمانی کے اردن کی وہ فرماتے ہیں پہلے والدین چلے گئے پھر دادا چلا گیا پھر آپ کی ظاہری پرورش کی سعادت آپ کے بے حد شفیق چچا کے حصہ میں ہے. سن لیا سارے اسے یاد ہو بے حد شفیق چچا کا چکوال جی شفیق کی نو جڑا چپیڑا مارے جڑا شفقت کرے جڑا تو جانا تے شفقت کرے انہوں محمد اندر ہے جڑا مصطفیٰ دے ساتھ دست شفقت رکھے انہوں ابو طالب اندر ہے. یہ فرماتے ہیں حضرت ابو طالب کے ذمہ تھی کہ نبی کی پرورش کرے نبی کو ہی کھاتے رہے جو ابو طالب کھلاتے رہے. اے قرآن پڑھ کے دیکھیں پورے عرب نو نزول قرآن کے بعد پتا چلا شراب حرام ہے غیر اللہ کا نام پڑا ہوا گوشت حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے. جو نزول قرآن سے پہلے حلال و حرام جانتا ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. نہیں حضرت سوال نہیں ہے تجھا چلنا کہ میں سواد ہے اندر وہ پڑے میرے اندر بھی ایک مزہ سواد ہے میرے اندر بابا جی کے لطف ہے وہ بیان کرنے لگا میں نے انج لگا ہے نہیں پہلا میں جملہ پڑھنا اہل سنت آگ میں تھی. وہ فرماتے ہیں ابو طالب کون ہے موجود نے اللہ زندگی دراز کرے صاحبان دے ڈاکٹر صداقت علی فریدی ڈاکٹر صداقت علی فریدی وہ فرماتے ہیں عظمت و وفا کا پیکر ہے ابو طالب. کنیا بندہ تک میرے لفظ پہنچا عظمت و وفا کا پیکر ہے ابو طالب ترجمان توحید و رسالت ہے ابو طالب. پھر فرماتے ہیں ایڈا بڑا جملہ شرط شیعہ بھی لکھا ہوا وہ فرماتے ہیں اگر ذہن جا گیا تو کافی ہوئے گا تشریح نہ کرانا پرانے بندے بیٹھو. فرماتے ہیں مظہر غیرت الہی اوہ ہوئے ہوئے بھائی بہت بڑا لفظ ہے خدا کی قسم. فرماتے ہیں مظہر غیرت الہی فرماتے ہیں سامنے صحت اسلام سامنے صحت اسلام لفظ لے لیں. فرماتے ہیں بہرحال ابو طالب محض فرد بشر نہ تھے کمال بشر تھا. شکریہ کرنا ابو طالب فرد بشر نہ تھے بلکہ کمال بشر تھے. جنہوں پنجابی سڑھ کہتے ہیں نا سال کو کی شاید میں چلتی ہوئے 100 ہاتھ رسا ادھر نہیں چلتی سرے تے گنڈ ہے کہ بندہ اتنا نہیں انشاءاللہ ساڈا نہیں پنجابی دا 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ اٹھے سی آنے جتھے گل اخیر مکانی لمبی گل نہ کر رسا بڑا لمبا ہوتا ہے اور جتنا لمبا بھی ہو گیا پھر کتنے تے گنڈ ہوتی ہے نا 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ ایڈا بڑا جملہ ہے جتنے بھائی سے مکانی چاہیے. وہ فرماتے ہیں بہرحال کسی نے ابو طالب کو علی کا باپ کہا کسی نے مصطفیٰ کا چچا کہا کسی نے زہرا کا سسر کہا کسی نے حسنین کا دادا کہا. وہ فرماتے ہیں تم جو بھی کہو بہت ٹھیک ہے مگر میں قرآن پڑھ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. شکریہ دلہ یہ دی میں پنجابی کرنا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. ابو طالب کی پرورش شروع کرن تو 40 سال بعد قرآن اترے. ہم فریدی دا جملہ سن کے نہیں ڈال دیتی ہے ایک حسینی دا بھی حق کا بننا ایک جملہ تھوڑے واسطے میں نہیں کہتا انہوں نے فرمایا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. ایک پنجابی جڑی میں کہتی ہے اہل چکوال کو یہی بنتی ہے. اللہ فرمایا ابو طالب تو وہ قابل اعتماد بنتا ہے شریعت میں جاری کرنی ہے 40 سال بعد تو جو کھواندا جائے گا میں حلال کر جو کھواندا جائے گا میں انہوں حلال کرتا جائے. میرے عزیزوں میں
BA دی اسلامیات اختیاری پڑھا سی غلام احمد حریری پروفیسر غلام احمد حریری نے لکھی سی اسلامیات. جس گود نے سرکار رسالت کو ہے پالا، جس گود نے سرکار رسالت کو ہے پالا، صدقتا ابو طالب وہ گود ہے تیری. اس گود پہ مسلم نے دیے کفر کے فتوے، اس گود کو اللہ نے کہا گود ہے میری. سبحان خوش علامہ یجد کرتی پروفیسر غلام احمد حریری عام آدمی نہیں، کسی چھوٹی مسجد کا مولوی نہیں، پروفیسر BA دی اسلامیات ایک جملہ ہونا پڑیا اسلامیات اختیاری. ہو سکیا مکے بچ ایک جنازہ ابو طالب کا اٹھے جہدے پیچھے پوری کائنات کا محسن دووے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا سی چاچا تیرے میرے تے بڑے اثر. چاچا آباد نامش جٹ صاحب شکریہ. چاچا تیرے میرے تے ایک نہیں بڑے احسان. میں نہ کدی کتاباں جو کسی بندے کو احسان نہ لبن ابو طالب دے تے کسی ویلے ازمان دے طور تے جڑا بائی روڈ قافلہ جاوے نا ایران چ داخل ہوئے، ایران دے بارڈر چ داخل ہو جا، اگوں عراق آئے گا، عراق کو شام تک ٹر جا، تینوں ابو طالب دے احسان جنگلاں چ کھل رہے ہیں. جنیاں مرداں دیاں قبراں نے وہ ابو طالب دے پتر لگدے، جنیاں مزدوراں دیاں قبراں نے وہ ابو طالب دیاں دھیاں نے. 9 مئی کی تقریب کی ہے گورنمنٹ نے، 9 مئی تقریب کی ہے. شہداء دے سبنے سن وارث، وہ وارثاں نے آ کے جڑا کھلوتا ہے انہیں پوچھا تھوڑا شہید ہو گیا، جڑے علاقے جڑے دور چ بھی ہو گیا، 65 ہو گیا، 71 ہو گیا، یا جدوں بھی شہید ہو گیا، تواڈے کی خیالات ہیں؟ جڑا کھلوتا ہے اس آخیا تسی 6 ستمبر لکھ لو، 14 اگست لکھ لو، جڑا آتا ہے وہ آ کے آتا ہے میرا ایک بیٹا اس ملک پر قربان ہوا ہے، میں دوسرا بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیسرا بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. 14 اگست کی تقریب میں ایک بندہ نام نہ دیکھا، میرے 4 بیٹے ہیں، ایک فوج میں دوسرا فوج میں جا رہا ہے، میں سب فوج میں بھیجوں گا، میں 4 بیٹے پہلا بھی قربان کیتا ہے، میں دوجا بھی بیٹا قربان کر دیا گا، اس ملک تو میں تیجا بھی بیٹا قربان کر دیا گا. اللہ کی کائنات بڑے بڑے حوصلے والے بندے یہ ضرور رکھا ہے میں پہلا پتر بھی قربان کر دیا گا، میں دوجا بیٹا بھی قربان کر دیا گا. کائنات کے خاندان تو علاوہ جمبیا ہی کوئی نہیں جس اعلان کیتا ہوئے میں بڑی دھی بھی قربان کر دیا گا، میں چھوٹی بیٹی بھی قربان کر دیا. میرے عزیزوں کوئی شک و شبہ نہیں، میرے عزیز پڑھنے سے میرے کوئی شک شبہ نہیں کہ اس خاندان کی جڑی سب تو قیمتی چیز سی وہ اس خاندان دی مستورات ہے. اس خاندان دی مستورات تک پردہ کی دور میں دسا لیکن پردے کا کنا احساس. 2 روایتیں میری نظر جو گزری ہیں، ایک جناب یہ چھوٹی معصومت تو دکھتا ہے اونٹ کو، ایک اس روایت میں جملہ ہوتا ہے ماں بیٹی کی گل ہے مکالمہ، ایک مکالمہ دوسرا ملتا ہے جب بی بی پاک شام تو واپس آئے تے ماں دی قبر نو گل نال لا کے گلاں کچھ کیتیاں انہاں وچ ایک جملہ ملتا ہے کہ بی بی نے ماں نو آکھیا اماں میں ایک دکھ کھا گیا، ایک دکھ. وہ جواب تفصیلات نہیں ملتی ہیں کہ کسی علماء کا تصور یا روایت کے جملے وہ اس طرح ہے کہ روح زہرا نے بیٹی کو آخیا بیٹی میں ام ابی حسن تو عمر مصائب ہو گئی ہے، امت نے جڑ نو مرکز، میں اپنے باپ کی اولاد کا مرکز ہوں، میں مرکز ہوں اپنے باپ واسطے، تو مصیبت کا مرکز انیاں مصیبت بیٹی تیرے پہ آئی ہے، انیاں مصیبت تیرے پہ آئی ہے. میری بیٹی تو آکھے ایک مصیبت میں نے کھا گئی، فرماتے نے اماں جننے بھی مصائب میں نے آئے ہیں ایک مصیبت وزنی سی، ایک مصیبت سب مصیبتوں تو ود گئی ہے اماں. وہ ایسا وقت سی میں پتر بھول گئے، وہ ایسا وقت سی جب میں میرا دی شہادت آباد ہو گئی. فرماتے نے ایک کام ایسا ہوا اماں بولوں میں رو دیا حشر وچ پیش ہونا اللہ کے دربار ہے. وہ کہڑی گل بی بی فرمایا پاویں دا اوپر مصائب ہاں جڑا دکھ میں تو کھا گیا نا اماں اگے سورج
کھلوتا سی جدو میری چادر لے گئی. میرا خیال ہے کہ یہ جملہ ہوتا صرف یہ جملہ اور پڑھنے لوگ آتے ہیں فلانا بندہ سخت مصیبت. میرے عزیزو میں وہ مصیبت ہی کوئی نہیں اپنی زندگی چ پڑھی جڑی نرم ہوتی کبھی نرم مصائب کتنے مصائب بدول دی اولاد پہ آئے ہو انہیں کی نرمی پائی جائے. ہر مصیبت سخت ہے. میں سخت مصیبت کا جملہ پڑھ لگا میرے کو مفسر تاریخ کربلا کہ ربانی صاحب سے تشریف فرما نے سید کمال دے مفسر نے مصائب دے میرے نزدیک جو میں پڑھے میں نرم مصیبت لگ گئی. جس مصیبت تے زہرا دی تین ہوئی ہوئے وہ نرم ہو سکتی. جس مصیبت تے اولاد بطول ہوئی ہوئے وہ نرم ہو سکتی ہے. جتنے تے سجاد خون روئے ہوں آج بی بی بازار جو گزر گئی ہے یقین کرو سانو معرفت نہیں سانو صرف محبت دی وجہ تو اللہ دی عطا ہے کہ اللہ سانو آنسو عطا کرتا ہے. سانو اہل بیت نہ اینا لگاؤ ایک مان ہے باقی مان میں نماز پڑھنا میں مان نہیں کدی کیتا روزہ رکھ کے تو میں سب پڑھنا کدی مان نہیں کیتا. جب فقر آیا نا کدی قرآن کی قسم خانہ قرآن ہے میں نے ایسا آنسو کہ اللہ تو ایڈی مہربانی کی تھی کہ ایڈے پرانے واقعے تے بھی اسی رو پہ کوئی تے تلک بابا جی ہو گئے تے بدار ہوتا ہے. یقین کرو معرفت سب کوئی نہیں ہے. بازار کوفہ چو کیڑی بی بی گزری بازار شام چو کیڑی بی بی سانو کدوں پتہ ہے اس بی بی کا نام ہی نبی نے پردے رکھا ہے. معرفت سانو جویں ہو جائے گی نبی نام ہی رکھا بی بی پاک دا. اج ویکھ کے بی بی کو پہلے دن کہ حضرت علی نے ویکھ کے نبی فرمایا سی زین اب یہ تعارف واسطے کافی ہے کہ اپنے باپ دی زینت بس جدا نام نبی نے پردے رکھا وہ معرفت سانو کتوں ہو جانی سی. سانو کوئی نہیں پتا کہ کوفے دے بازار تو کون بی بی گزری ہے تے شام کے دربار وچ کون بی بی آئی ہے. شاید پڑھتے کر کر کے خدا کی قسم بن جانا چاہیے سانو اس بی بی کی معرفت نہیں. سیدھا کون ہے وہ پانی نہیں رویا جی وہ ساری زندگی خون رویا تے امام زمانہ بھی پڑھتا ہے غیبت وچ بیٹھ کے خون ہی رو رہا ہے. جدے تے معصوم خون رو رہا ہے وہ مصیبت نرم ہوتی. میں سخت مصیبت پڑھن لگا اور معافی اس واسطے نہیں مانگتا تو کہتے ہیں میں عزادارہ کو معافی مانگا. معافی گناہ دی ہوتی کیوں معافی مانگتے مصائب پڑھو کی ہوگا گا دل دکھے گا. دل دکھنا چاہیے دل دکھنا چاہیے. دل دکھے گا تو آنسو آئے گا. دل دکھے گا تو بطول راضی ہو جائے گا. ہوں دل دکھ رہا ہے مصیبت بڑی سخت. لوگ تماچے بہت تگڑے کرتے نیزے بہت تگڑے لوہے تے تاسیاں بہت تگڑے. قرآن دی قسم میں کلا کتاب کھول پہلے دن کلا ہی نہ ہو رہا سب میرے نزدیک بڑی مصیبت دی گل ہے کہ یزید پوچھیا انہاں وچوں علی دی بیٹی اے جڑیاں میرے سامنے بیبیاں کدی رونے کسی گاؤں میں اس نے کہا ہر بیبی دے سر دے وال کے چہرہ مقدس دے سن کسی مسعود کا چہرہ مبارک کا نظر نہیں سی نہ آ رہا بھائی کسی مسعود کا چہرہ مبارک نظر نہیں آ رہا. کیوں ہر مسعود نے اپنے بالا نال اپنے چہرے کا پردہ بنایا. جنیاں بیبیاں بغیر چادر تو اگے ماں تیرا رکھ کے کھڑیاں نے اس ملعون بڑا سخت گل ہے. اس کیا یہ کھڑیاں بیبیاں نے انہاں وچوں علی دی بیٹی جیڑی ہے کچھ ظالم تے خاموش رہے تے ایک اگے آیا وہ جانتا سی کربلا تو وہ قریب آ کے کہنے لگا جڑی اگے بی بی کھڑی ہے نا سفید والا والی یہ جڑی پیچھے کھڑی ہے نا وہ علی ابن ابی طالب دی بیٹی بس جناب اس معمول کے مطابق عمومی لفظ کہتے تھے فوراً کہنے لگا پیچھے کون جدوں سچ ہے اس بی بی کو پیچھے تھا. میں وہ روایت نہیں پڑھنے لگا بی بی دے کوڑے تک نہیں میں جب جملہ پچھوں جتھے میں مقادم لگا یہ معمول کے مطابق عمومی طور پر ہے جنہیں سرسری طور پر کی جنگل پیچھے جدوں اس جلدی نہ کیا کہ کہنا یزید نے ان پیچھے کرو
وہ بندہ یزید کے قریب آ کے کان کو منہ کر کے کہنے لگا جی میں تسی کہہ رہے ہو تسی انہیں آخیا جی ادب نال بے غیرتی ہو سکیا جی میں تو بیان لینا اس بی بی نو پیچھے ہٹا یہ اتنی سادہ گل نہیں پڑھنے چاہیے گا یہ اتنی سادہ گل نہیں کہ تمہیں تو عمومی طور پر کہتا پیچھے ہٹا تو میں جا کے آتا کہ پیچھے ہو جائے یہ بھی عام گل نہیں اتنے ملک ملک کے سفیر بیٹھے نے جتنے واقعہ ہوا جنرل سی یا قاتل سن یا مقتول سی دیکھنے والا کوئی نہیں سی اتنے کوئی مر گیا ملک ملک کے سفیر نے تینوں پوچھن گے کہ اس قصور کی کیتا ہے وغیرہ وغیرہ اتنے روم کے سفیر نے مختلف جگہ سے یہ کی کریے کہنے لگا میرے گل دس یہ تم آخیا میں کیا ہٹا تو آخیا ایڈی سادہ گل یہ کی گل سادہ نہیں کی ہے وہ کان کو منہ کر کے کہنے لگا یہ بی بی ضعیف ہے کہنے لگا تو دستی ہے ضعیف ہے کہنے لگا انہوں اصلا پہلے بھی بہت مارے کدی ہائے میرے تک پہنچ اس بی بی کو اصلا اس کو پہلے بھی زیادہ مارے بہت مارے اور یہ طبیعت تو زیادہ مارے یہ ضعیف ہے یہ اس قابل نہیں کہ مار کھائے تو قریب سج کے دیکھ یہ سر سکی یہ کمر سکی یہ ہاتھوں کے اتوں یہ جڑا گوشت ہٹ گیا یہ مار مار کے رکھوڑا یہ ہاتھ ہڈیاں ننگیاں ہو چکیاں یہ بہت کمزور بی بی ہے لیکن اندروں ایڈی مضبوط ہے جی میں تو آخیا نا پیچھے یہ سکتا کوئی کہنے لگا تو کتنے کتنے مارے پہلا جملہ ہی سکیا وہ سکیا جدو اسی چادر لین گئے نا ادو بھی اگے کھڑا ہو اس مضبوط کی چادر نیزے نہ لڑ گئے ہیں یہ ادو بھی اگے کھڑوتی ہے وہ دی چادر ادو نتھی ہے جدو یہ خون پیرا تک آ گیا پھر یہ کہنے لگا جدو ابن زیاد کے دربار چلی دی بیٹی آئی یہ ادو بھی اگے کھڑوتی ہے کہ مار کے ہٹائی ہے تو ان پھر اگے کھڑوتی ہے یہ سکنا کوئی نہیں یہ پردہ بلند دی اس نے ملعون میں جنہا حکم جاری کیتا ہے کہنے لگا کی کر دی کہنے لگا جی مار کھان دی ہٹ دی کہنے لگا مار دی اس پھر کرنے چاہ کیا ملک ملک کے بندے بیٹھے نے ایک بد مستی آوازی کہتا نہ مار دیو جنہوں لوئے کا تازیہ میں رہ کے آخری جملہ وہ بندہ ٹورے نا حضرت بی بی پاک کی طرف ٹورے آگے بی بی فضا کھڑوتے سن ہاتھ ہو گئی کریم دی کریمہ بیٹی دی اس وجہ بی بی مگر کھڑوتے سن بی بی آہستہ آہستہ اگے ہو گئے نا کہ اے متھا پیشانی مبارک اے فضا دی اے کمر دے اوپر نال رکھ کے تے بی بی فرمانے نے اماں پیچھے ہٹ جا تو سلور نہیں فرمایا کہ لوگ کھانا اماں پیچھے ہٹ جا حیران ہو کے بی بی فرمایا جی فرمایا اماں پیچھے ہٹ جا تو بڑھیا کیا تیری جی والی فضا دی آواز آئی بی بی جان میں لو کہہ رہے ہو میں پیچھے ہٹ جا بی بی کہہ رہے اماں میں بیانیاں پیچھے ہٹ لو جی ترے باری اماں کیا حضرت فضا کیا تریجی باری تسا فرمایا ہے کہ میں تنیز ہو کے اجے کھڑی ہے میری گستاخی نہ سمجھا جی گستاخی نہ سمجھا جی جب میں نے تسا کو پیچھے ہٹانا نا ہٹانا چاہتے معاف کرنا یہ بی بی ہٹا والا کیوں ہے تاکہ فضا ظلم تو بچے حضرت فضا بچ جاؤ بی بی کو لوڑ سی نا اجے فضا دی تے فضا کو بچانے واسطے بی بی فرمایا اماں ترے باری اماں کہنے تے حضرت فضا کہتی میں گل دساں میں پہلی باری ہٹ جانا سی جے مینوں ہٹانا جو مینوں اماں نہ آکھو اماں نہ کیا تو حکم کرو تو میں ہٹ گیا آباد رہے پھر میری شہزادی نے میری مرشدزادی نے پھر اماں کا لفظ ہٹا کے تے اے جاکھیا ہے جویں کنیزاں نو کر دیا نوکراں نو بلائی دے فضا دی جان بچاؤ واسطے بی بی فرمایا فضا میں بیانیاں کو پیچھے ہو جا فضا حکم سن کے نہ اپنی مالکہ دا قبلہ توڑی آئیے تے پھر موت جان دا مقام ہے اس ملعون نے بی بی پاک وال میں کیا کہ تو زینب ہے اے ظالم ہے جس میری مخدومہ نو تو کہہ کے بلایا میں اپنے لفظہ جا کھاتے کہ کہہ سکنا کہ تسی بنت علی ہو میں تے ہی کہہ سکنا کہ تسی بنت علی ہو اس ظالم نے لسٹ کروانی شروع کی تھی نمک پر شروع کی تھی
دی پردہ یہ ملاؤں کہنے لگا کہ میرے کو لسٹ پہنچی ہے دربار واسطے اندر حسین قتل ہو یہ تو سارے کو پتہ ہے ظالمہ تو کیوں دبا کہنے لگا حسین قتل ہو اگے لسٹ پڑھ کے آتا ہے تو ایک بچہ پالیا سی اپنے برا دا پتر وہ بھی قتل ہو گیا آدھا تیرا ایک بھتیجا سی جی دی لاش ٹکڑیا چھو گئی پھر آدھا جی تو اپنا پردہ سمجھتی سے اسے دوے بازو کلم ہو گیا اس سارا گلا کرتا رہا زہرا دی تھی چپ کر کے کھڑی رہی اور کسے چپ نہیں رہنا توڑنے کو جڑے جڑے اس آخر دے آکھے 10 دل تے علی انہاں مصیبتاں جو گزر کے تینوں سب تو زیادہ تکلیف پترا دے قتل پہ ہوئی ہے براہماں دے قتل پہ ہوئی ہے بھتیجے دے قتل صدقہ جاوا جی توڑے پر پہلے گل موجود ہے پیو نال تھوڑا بولن والی یزید کے دربار جو چی بولی تنرا کے بی بی فرماتے نے ظالمہ میں نو قتل بھول گئے نے میں نو سب تو زیادہ تکلیف ہوئی ہے میں تیرے نال میں بول لیا میں میرے بولنے نو میرا پیو سینا میری تلاوت کی آواز میرا بابا چھپ چھپ گئے